بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے، ان کی ولادت کے بارے میں۔ تو آئیے ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں نہایت محبت و عقیدت سے جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اپریل کے مہینے میں 570 میں مکہ مکرمہ میں بالکل صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے تھے، اور حضرت ابو طالب کے مکان میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ حالانکہ زیادہ تر آپ کی ولادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، لیکن جمہور محدثین اور جو مورخ ہیں ان کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عباس اور جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ سے بھی یہی قول منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ جب ہم حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اور بعد میں بہت سارے سٹرینج اور یونیک قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ واقعات اشارے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ہستی، ایک عظیم رہنما کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا ہے، جس نے قیامت تک کے لیے دنیا بھر کے تمام انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما بن کر آنا تھا۔ ان میں سے سب سے پہلا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ عثمان بن عبدالعاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس، یعنی کہ ان کی جو والدہ تھیں ان کے پاس موجود تھی، تو اس وقت دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ اب مفسرین اس پر ایک نقطہ بتاتے ہیں کہ ستاروں کی زمین کی طرف جھکانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک، ظلمت اور تاریکی دور ہوں گی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔ اسی طرح ارباز بن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور یہ روایت جو ہے وہ مسند احمد اور مستدرک کے حاکم میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح روایت ہے، اور اسی کے ہم معنی مسند احمد نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ اسی طرح کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پچھلی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی ہے۔ اب یہ جو ہے نا کعب بن احبار، یہ انہوں نے یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا، اور تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بہت ساری اسرائیلی روایات ان کے تھرو بیان ہوئی ہیں۔ تو کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ پچھلی کتابوں کا حوالہ دے کے بتاتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی، اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آ جائے گا، اور یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شام فتح ہوا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے ولادت کے وقت شام کے محل دکھائے گئے ہوں، اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے کہ وہ خاص طور پر اس لیے دکھایا گیا کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، اور ملک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا، اس لیے ولادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاص طور پر مرکز ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ کو مکہ سے مکرمہ شام یعنی مسجد اقصیٰ تک کی بھی سیر کرائی گئی، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں، جس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصیٰ کے ارد گرد واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامعہ جو ہے دمشق کی جامع مسجد اس کے شرقی مینارے پر ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی ہجرت کی ترغیب دی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں شام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک اور واقعہ جو یعقوب بن سفیان جو حضرت عائشہ سے روایت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں تجارت کی غرض سے رہتا تھا۔ جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
تو مجلس میں قریش سے اس نے پوچھا کہ اس رات میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ تو یہودی نے کہا اچھا ذرا تحقیق کر کے آؤ۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ مجھے بھی چل کر دکھاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت دیکھی، یعنی مہر نبوت دیکھی، تو وہ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش آیا اسے تو پھر اس نے کہا عرب والوں خوش ہو جاؤ، دنیا کی سرداری بنی اسرائیل سے لے کر اب تمہیں سونپ دی گئی ہے۔ یہ وہ آخری نبی ہے جس کا انتظار ہم لوگ کر رہے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہت اور نبوت بنی اسرائیل میں، یعنی بنی اسرائیل کے حصے میں آئے گی، لیکن یہ اعزاز ہم سے چھین کر تمہیں دے دیا گیا ہے۔ پھر اس نے کہا اے قریش والوں، یہ مولود یعنی کہ یہ جو بچہ ہے تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ روایت کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ ایک اور واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اسی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوانی کسرا میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ اب کنگرے جو ہوتے ہیں نا وہ گول سی شکل یا تاکچے ہوتے ہیں جو قلعوں اور دیواروں کے اوپر بنائے جاتے ہیں، تو وہ گر گئے اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا۔ آتش کدہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے، کچھ لوگ جیسے آگ کی پوجا کرتے ہیں نا، تو اس طرح وہ ہزاروں سال سے روشن تھا، وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسرا نہایت پریشان تھا۔ کسرا کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا، کسی نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ تو کسرا نے اسے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ تو یہ سارے واقعات ہیں جس سے ظاہر ہے یہ جو نصارہ تھے، کرسچینٹی کے لوگ تھے، ان کو بہت خطرہ تھا کہ ان کا مذہب اب خطرے میں پڑنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ واقعات اس طرح بھی تھے، جیسے کہ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت ہی نظیف تھے، یعنی کہ بہت پاک صاف تھے کہ جسم میں اطہر پر کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی علائش نہیں تھی۔ آگے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیقے اور آپ کے نام تجویز کرنے کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ تو اس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ اصل میں عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا، اور وہ خواب یہ تھا کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد ہے، یعنی کہ جو سورج کی بھی روشنی سے 70 درجہ زیادہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کے شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، قریش سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اب عبد المطلب کو اس خواب کی یہ تعبیر دینے والوں نے بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کا اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ کا نام محمد رکھنے کی ایک تو یہ وجہ بنی، اور ادھر دوسری طرف آپ کی والدہ کو رویائے صالحہ یعنی کہ سچے خوابوں کے ذریعے بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، یعنی کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بہت خاص اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ احمد نام رکھنا۔ بریدہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ محمد اور احمد رکھنا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے اور رویائے صالحہ کے ذریعے ماں، دادا اور اپنے برائے سبھی کے زبان سے وہ نام تجویز کرا دی جس کے نام سے انبیاء اور مرسلین اس نبی امی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے۔ جس طرح حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے عبداللہ نام تجویز کرنا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوا،
اور یہ عبداللہ نام جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اس طرح آپ کا نام حضرت محمد اور احمد رکھنا یہ بھی بلا شبہ الہامی نام تھا، جیسے کہ علامہ نودی رحمۃ اللہ نے شرح مسلم میں ابن فارس سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو الہام فرمایا، اس لیے یہ نام رکھا۔ اور یہی دو نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ایک جگہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور ایک اور جگہ اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ محمد کا اصل مادہ حمد سے ہے، اور حمد اصل میں کسی کے نیک بہترین اخلاق اور پسندیدہ اوصاف اور اس کے نیچرل جو کمالات ہوتے ہیں ان کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اور لفظ محمد جو تحمید کا اس میں مفعول ہے، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ذات جو بہت پسندیدہ صفات والی ہو، نیک صفات والی ہو، اور جن کے جو کمالات ہیں اور جن کی بھلائیاں اور خوبیاں اور نیکیاں اس کو عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے۔ اور محمد کے یہ بھی معنی بتائے جاتے ہیں کہ جس میں نیک اتوار اور قابل ستائش اور صاف ہوں۔ اور احمد کے معنی یہ بھی بتائے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ سراہے جانے والا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سراہا نہیں گیا۔ اور اگر اس میں فاعل کے معنی میں لیا جائے تو احمد کے یہ معنی ہوں گے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کی حمد اور ستائش کرنے والے۔ اور یہ نہایت صحیح بھی ہے اور درست ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے خدا کی حمد و ثنا کی جو کسی نے بھی نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ حمد کا ایک خاص تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الحمد ادا کی، اور کھانے پینے اور سفر سے واپس آنے کے بعد اور ہر دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حمد اور ثنا پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح آخرت میں شفاعت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے خدا کی وہ تعریفیں منکشف ہوں گی جو نہ کبھی کسی نبی کو ملی ہیں پہلے اور نہ ملیں گی۔ اور اسی وجہ سے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود بھی عطا ہوگا، اور اس وقت تمام شروع سے لے کے آخر تک جو لوگ ہوں گے میدان حشر میں جمع ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ حمد کے تمام معنی اور انواع و اقسام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیے گئے۔ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہر کام ختم کرنے کے بعد پسندیدہ ہوتی ہے۔ آج ابھی بس ابھی یہیں تک۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔